اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور نماز عصر کی تاکید کی ہے۔ یہ آیت اس کا ایک طرح سے لا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پچھلی آیتیں طلاق کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ اچانک یہاں نماز کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کی آیتوں میں بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ نماز تقوی کی کنجی ہے، اس لیے مضمون طلاق کے ختم ہونے کے بعد ہی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب فرماتے ہیں حافظوا، حافظوا یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ ہم اس کا ذکر یہاں لکھ دیتے ہیں۔ حافظ یہ فعل ماضی ہے، اسے مضارع یحافظ بن جائے گا۔ یحافظ جمع کا صیغہ بن جائے گا یحافظون۔ اسی طرح اس کی دوسری شکل بنتی ہے تحافظون۔ تحافظون کا معنی ہو گیا ہے تم سب حفاظت کرتے ہو۔ اسی تحافظون کا اگر تے کٹ کریں گے، نون کٹ کریں گے تو یہ بنتا ہے حافظو۔
حافظو اب فعل امر بن گیا ہے، اس کا معنی ہو گیا ہے حفاظت کرو۔ کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ نگہداشت کرنی ہے، خاص خیال رکھنا ہے۔ علی الصلاۃ، علی الصلوات، علی الصلوات، علی حرف جر ہے، صلوات اسم مجرور ہے، جمع کا صیغہ ہے نمازوں، نمازوں کی۔ حافظو حفاظت کرو، نمازوں کی، حفاظت کرو نمازوں کی۔ حفاظت میں کیا آتا ہے؟ حفاظت میں آتا ہے نماز کو فرائض واجبات سے ادا کرنا ہے۔ سنت کا خیال رکھنا ہے، نماز کی سنتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز کو قضا کرنے سے روکنا ہے، بچانا ہے۔ نماز کو قضا نہیں ہونے دینا ہے، اس کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ حافظو جو ہے یہ اسم مبالغہ بھی ہے۔ گویا یہاں معنی نکلتا ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ نماز کو حضور قلبی سے ادا کرنا ہے۔ نماز کا ذکر آیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کرو، مگر یہاں آیا ہے حفاظت الصلاۃ۔ یہاں آیا ہے حفاظت الصلاۃ۔ گویا اگر
پرخطر حالات ہوں تب بھی نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آیا ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور بیچ والی نماز۔ گویا یہ واو جو ہے یہ اینڈ کا کام کرتا ہے، عطف کا کام کرتا ہے، لہذا اس کا تعلق بھی حافظو سے ہے۔ حافظو صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ہے عصر کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کی عصر کی نماز گئی گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا۔ رب نے عصر کی نماز کا خصوصی سے ذکر کیا ہے کہ اس نماز کی حفاظت کرو۔ رہا یہ سوال کہ اگر رب کو عصر کی نماز کی نگہداشت مقصود تھی تو اس نے وسطیٰ کے بجائے عصر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو وسطیٰ ہے، وسطیٰ سے یہ معنی نکلتا ہے بیچ والی۔ بیچ والی سے مراد ہے صبح کی نماز تو ہو گئی، ظہر کا وقت بھی ہو گیا، یہاں مغرب کا وقت آتا ہے، پھر عشاء آتی ہے۔ اب یہ بیچ کا ٹائم جو ہے یہ وقت جو ہے، اس وقت کے نازک ہونے کی وجہ سے وسطیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام کام اختتام کو پہنچنے
پہنچنے والے ہیں۔ سکول کے بچے چھٹی کے انتظار میں ہیں، ملازم لوگ نکلنے کی تیاری میں ہیں، دکاندار لوگ اپنے دکان کے معاملات کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں، مزدور لوگ کام کے اختتام کی انتظار میں ہوتے ہیں۔ گویا یہ نازک وقت ہے۔ اس نازک وقت کے لحاظ سے رب نے ایسا ہی لفظ چنا ہے۔ وسطیٰ کا جو معنی ہے وہ خاص اس کے وقت کے لحاظ سے ہے۔ اس کی حفاظت کرنے رب نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد رب فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین۔ قوموا یہ بھی امر ہے، فعل امر ہے۔ قوموا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی امر ہے۔ للہ اللہ کے لیے۔ قانتین کا سیدھا سادہ مطلب ہے فرمان بردار، فرمان بردار ہو کے، فرمان بردار ہو کے، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ سکون سے کھڑے ہو جاؤ، خشوع اور خضوع سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین۔ اس لفظ میں فرما برداری بھی آتی ہے، ادب بھی آتا ہے، خاموشی بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے، خشوع اور خضوع بھی آتا ہے، تذلل بھی آتا ہے۔ اس طرح رب فرماتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز کا ادب بھی کرنا ہے، خاموشی سے بھی ادا کرنی ہے، خشوع اور خضوع سے بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اسے قبولیت بھی فرمائے، اور ہمیں اس عصر والی نماز پر ہر وقت اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کو ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔